أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد في مقام آخر: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. آج سے ہم ایک انتہائی اہم بلکہ اہم ترین موضوع شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے شرح الاسماء الحسنى، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی شرح، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی توضیح۔ اس موضوع کی دین اسلام میں بڑی اہمیت۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اور یہ بات بالکل معلوم ہے کسی بھی چیز یا کسی بھی شخصیت کی معرفت اس کی صفات سے ہوتی ہے، اور کسی شخصیت کی عظمت شان اس کی صفات اس کے کارناموں سے ہی ظاہر اور واضح ہوتی ہے۔ اور جس قدر کسی شخصیت کی صفات اس کے کارنامے اور اس کی خوبیوں سے آپ متعارف ہوں گے اور ہوتے چلے جائیں گے، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، بلکہ اس کی محبت آپ کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، بلکہ کامل معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کو جاننا، بلکہ صرف جاننا نہیں بلکہ پوری معرفت حاصل کرنا اور اس کے متعلق صحیح فہم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک تو محض اس لیے ضروری تاکہ ہمیں اپنے خالق، مالک اور رازق کی معرفت حاصل ہو، اور اس لیے بھی ضروری تاکہ پھر اس معرفت کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا اور صحیح اور درست اور مضبوط تعلق قائم کرنے کا موقع ملے، اور اس لیے بھی ضروری تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پہچان، اور یہ کہ ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے، کیا واسطہ اور کیسا ربط ہونا چاہیے، اس کی معرفت بھی اسی سے حاصل ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ کی صفات پر دلالت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنے خالق، مالک اور الہ کی معرفت اور پھر اس کے حقوق کی معرفت ہمارے لیے دیگر تمام
ضروریات کے مقابلے میں اہمیت کی حامل ہے۔ اور بھی بہت سارے علوم کا جاننا ضروری ہے اور ہماری اور بھی بہت ساری ضروریات ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے خالق، مالک اور الہ معبود کی پہچان۔ یہ وجہ ہے کہ بعض علماء نے توحید و اسماء و صفات کو نصف ایمان قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اسماء کے متعلق جو صحیح عقیدہ ہے، جس کو ہم توحید اسماء و صفات کہتے ہیں، اسے نصف ایمان قرار دیے۔ اس سے اس علم کی، ان اسماء و صفات کی، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کی پہچان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ بنظر غیر قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اپنی صفات بیان فرمائی، اپنے افعال بیان فرمائے، دیگر احکامات کے مقابلے میں زیادہ۔ ہماری تجارتوں کے احکامات، ہماری شادی بیاہ کے احکامات، ہمارے معاشرتی اور اخلاقیات کے مسائل سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ہے، اس کی صفات کا ہے، کیونکہ یہ ہماری زیادہ ضرورت ہے۔ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اور تعلق باللہ صحیح معنوں میں قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو اس فن کے اپنے دور میں امام تھے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور ناموں کے متعلق جو الحاد پایا جاتا تھا، بالخصوص فلاسفہ اور مناطقہ کی طرف سے اور دیگر متکلمین کی طرف سے، اس کا انہوں نے بھرپور انداز میں جواب دیا اور مقابلہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ باب الصفات من اہم ابواب الاسلام ومن اشرف المعارف واعظم العلوم۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا جو موضوع ہے نا، یہ موضوع دین اسلام کے تمام موضوعات میں سے سب سے اہم، اور دین اسلام کے تمام معارف میں جن کی معرفت ضروری ہے، سب سے معزز اور محترم علم اسماء و صفات کا علم، اور تمام علوم میں سب سے عظیم علم وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم۔ کیوں نہ ہو؟ یہ علم اللہ کی ذات کے بارے میں، اور اللہ کی ذات سب سے بڑی۔ علم کی فضیلت اور اہمیت معلوم سے ہوتی ہے کہ اس علم میں، علم ہے کس کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں؟ تو اسماء و صفات کا علم اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے افعال کے بارے میں۔ یقیناً پھر یہ علم سب سے بڑا علم ہے، سب سے محترم علم ہے اور سب سے عظیم علم۔ اور امام ابن تیمیہ کی شاگرد رشید، جو خود بھی شیخ الاسلام کے لقب سے معروف ہے، امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے تھوڑی سی مزید تفصیل سے اس علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ہر علم کی اصل، ہر علم کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت بندے کی سعادت اور آخرت کی تمام مصالح کی اساس ہے۔ سعادت کی اساس اور آخرت کی تمام خیر و برکت کی اساس وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم۔ مزید کہتے ہیں کہ بندے کی تمام سعادت
خوش نصیبی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے ساتھ قائم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے جہل یہ کسی انسان کے لیے اصل بدبختی ہے۔ اس کو اپنے خالق، مالک، رازق، رب السماوات والارض کے نام اور اس کی صفات اور اس کے کارناموں اور اس کے افعال کا علم ہی نہیں ہے، اس سے بڑی کچھ جہالت ہو سکتی؟ اللہ کو ماننے بلکہ اللہ سے محبت کرنے کا دعوے دار وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہ رکھتا، اس کے صفات کی معرفت ہی نہ رکھتا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے نام پورے قرآن میں بکھرے پڑے، ناموں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی صفات پورے قرآن میں بکھری پڑی، اللہ تعالیٰ کے افعالات کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے کارناموں کا بیان ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بتایا۔ لیکن بالخصوص جو اللہ تعالیٰ کے نام، اگر ان ناموں کو یکجا جمع کر دیا جائے اور پھر ان ناموں کی معرفت حاصل کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کی معرفت کے لیے یہی نقطہ کافی ہے کہ بہت زیادہ کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھ پاتا، اور پھر بس اوقات قرآن میں مضامین تبدیل ہوتے رہتے ہیں، موضوعات بدلتے رہتے ہیں، احکامات آتے رہتے ہیں، تو انقطاع آ جاتا ہے، ایک موضوع میں انقطاع آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنی معرفت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کہ اس سے بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت ہو رہی ہے، لیکن میں یکسوئی کے ساتھ، تنہائی کے میں، پر علیحدگی میں، کسی ایک دو مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان لوں، پہچان لوں، سیکھ لوں، اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر غور و فکر کرنے۔ چنانچہ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرف اشارہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف اشارہ کیا۔ حدیث مبارک یہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ جس کسی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 یعنی 99 نام ہے، ایک کم 100 یعنی 99 نام ہیں، ایسے نام ہیں جو انتہائی حسنا ہیں، جو انتہائی اپنے اندر کاملہ صفات کے معانی رکھتے ہیں اور انتہائی خوبصورت نام۔ حسنا کا معنی ہے خوبصورت، اس کو ہم اچھے اچھے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ اچھے اچھے اور حسنا ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان ناموں میں جو صفات ہیں وہ صفات انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی، اتنا کامل وہ صفات ہیں کہ کسی بھی پہلو سے ان صفات میں کوئی ذرا سا نقص نہیں، ذرا سا نقص نہیں۔ عالم الغیب ہے تو کوئی غیب اس پر پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، نہ زمین کے نیچے، نہ دن کے وقت نہ رات کے وقت کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ عالم الغیب ہے تو اس معنی اگر رات میں کوئی چیز اس پر پوشیدہ ہو جائے تو یہ عالم الغیب نہ ہو۔ زمین کی تہ کے نیچے کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ ہو جائے نعوذ باللہ، اگر وہ اللہ عالم الغیب نہ ہو۔ کسی جنگل بیابان کے کسی کونے میں، کسی ویران سے ویران جگہ میں کوئی چیز پوشیدہ رہ جائے اللہ سے تو پھر اللہ عالم الغیب کا نام۔ یہ معنی حسنا کا، اللہ تعالیٰ کے نام حسنا ہیں، خوبصورت ہیں اور بہترین ہیں۔ سبحان۔ تو یہ حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور سارے کے سارے حسنا ہیں، یعنی ان میں جو صفات ہیں وہ کامل ہیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں۔ مخلوق کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو کامل ہے، جو کامل ہے۔ علم ہے،
ہمارے پاس بھی ہے، علماء کے پاس بھی ہے، اولیاء کے پاس بھی ہے، محدثین کے پاس ہے، صحابہ کے پاس ہے، اور انبیاء سے آیا ہے، لیکن انبیاء کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے دیا ہے۔ انبیاء ساری مخلوق میں سے سب سے بڑھ کر عالم ہونے کے باوجود، سب سے بڑھ کر علم اور معرفت رکھنے کے باوجود عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب قل لا يعلم الغیب من فی السماوات والارض الا اللہ۔ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ آسمان و زمین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتا سوائے اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں عالم الغیب والشہادہ، یہ عالم الغیب قرآن و حدیث میں اللہ کے علاوہ یہ لفظ پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کسی کے لیے نہیں بولا گیا۔ عالم الغیب قرآن میں کئی جگہوں پر، عالم الغیب والشہادہ کئی جگہوں پر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا گیا، اس لیے کہ باقی کسی کا علم کامل نہیں، علم کامل نہیں۔ جو علم دیا گیا وہ ہے دیا گیا علم، تو انبیاء نے قیامت کے متعلق علم دے دیا، جو دیا گیا ماضی کے متعلق علم دے دیا، اور نہیں دیا گیا تو قریب پڑی ہوئی چیز کا بھی علم نہیں، قریب پڑی ہوئی چیز وہ قصہ نہیں جانتے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گر گیا تھا اور اونٹ کے نیچے دب گیا تھا، اور جب وہ اونٹ پہ بیٹھ گئی تو دیکھا ہار نہیں ہے، اب قافلہ روانگی کے لیے تیار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں جاؤ ہار ڈھونڈ کے، وہ ہار ڈھونڈا جا رہا۔ ڈھونڈنے کی شدت کی ایک وجہ یہ تھی کہ سید عائشہ کا وہ ہار اپنا نہیں تھا، وہ عاریۃً طور پر کسی سے لیا، کسی سہیلی سے لیا۔ اب ڈھونڈ رہے ہیں، مل نہیں رہا، حتیٰ کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، پانی نہیں ہے، تو تیمم کا حکم اترا، تیمم کا حکم اسی وقت اترا۔ آخر کار صحابہ بھی تھک ہار گئے، اللہ کے رسول نے بھی یقیناً اپنے طور پر ڈھونڈا ہوگا، تھک ہار گئے، آخر کار مایوس اور نا امید ہو کے روانگی کی تیاری شروع کر۔ سید عائشہ اونٹ پہ بیٹھی، اونٹ کو اٹھایا، اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا۔ کہا تھا کہ رسول ماضی کی باتیں بتا رہے جو اللہ نے بتائی، کہاں مستقبل کے اعمال بتا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے بتایا، کہاں علامات قیامت بتا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے بتایا۔ ایک محدود علم تھا جتنا اللہ نے بتایا، اور کہاں یہ کہ اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، اور اس امت کے جو سب سے افضل اولیاء ہیں انبیاء کے بعد، سب سے افضل جماعت صحابہ کرام، ان کو بھی علم نہیں۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن صفت کمال کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہوگی، جو بھی نام ہوگا، وہ حسنہ ہے، خوبصورت ہے، اور اس میں کمال ہے، کسی پہلو سے اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں۔ اب ذرا فضیلت سنیں، فرمایا پوری حدیث میں کہ اللہ کے 99 نام ہیں اور سارے حسنہ ہیں۔ فرمایا کہ من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، اور آیت میں ہے کہ وہ حسنہ ہیں، اور فرمایا جس نے ان کا احصاء کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ احصاء عربی لفظ، اس کے لفظی معنی گننا بھی آتا ہے، لفظی معنی یاد رکھنا بھی آتا ہے، یا دونوں معنی اپنے طور پر دوست معنی یاد کر لیے اور وقتاً فوقتاً ان کو پڑھتا رہتا ہے۔ پورے کے پورے نام، یہ جتنے نام اس کو یاد کر لیے اور وقتاً فوقتاً پڑھتا رہتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے۔ الخالق، الرزاق، الرافع، الجبار، المتکبر، الواسع، الرزاق، الغفور، الرحیم، الرحمن الرحیم، جو نام یاد آتے ہیں ان کو بیٹھ کے تنہائی میں ادھا گنتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے۔ لیکن صرف خالی اس کو پڑھنا اور خالی یاد رکھ لینا ضروری نہیں، بلکہ سارے مفسرین نے لکھا ہے
کہ ان ناموں کی جو فضیلت ہے کہ دخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، اس کی جو فضیلت ہے اس معنی، اس مفہوم کی وجہ سے جس پر یہ الفاظ، یہ اسماء مشتمل، یہ نام اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو ان کو یاد کرنا اور پھر پڑھنا یہ حصول جنت کا باعث ہے۔ ان کے معنی اور مفہوم کو جاننا، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، ان کو یاد کرنا، جب موقع ملے پڑھنا، اور نمبر 2 ان کے معنی اور مفہوم کو جاننا، اور پوری زندگی ان کے معنی اور مفہوم کے برخلاف نہ چلنا، ان کے معنی اور مفہوم کے برخلاف کوئی کام نہ کرنا، تو تب ان ناموں کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا دخل الجنہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس بندے کی توحید پختہ ہوگی، اللہ پر ایمان پختہ ہوگا، شرک سے بری اور پاک ہو جائے گا، اور پھر جنت کا داخلہ اس کے لیے لازم۔ تو توحید سمجھنے کے لیے بھی، اللہ کی معرفت سمجھنے کے لیے بھی، اپنے خالق کی عظمت اور ذات کے تعارف کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا، غور کرنا، سمجھنا، سیکھنا، اور پھر وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا اور دہراتے رہنا اور غور کرتے رہنا، اسے اپنا معمول بنانا۔ ایک تو ناموں کا تذکر اور فضیلت اس حدیث میں آئی، یہ جو پڑھنا ہے نا، اگر یہ پڑھنا اس بنیاد پر ہے کہ آپ اسمانے کو جانتے ہیں اور پھر ان اسماء سے آپ کو محبت ہے، کیوں؟ یہ اللہ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، تو یہ ایک الگ سے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ 2 واقعے ملتے ہیں، ایک بخاری مسلم میں اور جامع ترمذی میں، دونوں واقعے ایک طرح سے، آخر میں جو ان کی فضیلت کے الفاظ ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں، وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا، سریہ، جنگی قافلہ، اس کا ایک امیر بنایا۔ اب جو اس کے ساتھ ساتھی تھے جب وہ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اس امیر کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا ہم نے اس امیر کو بہت اچھا پایا، بہت ہمارا خیال رکھا، البتہ ایک چیز ہم نے نہیں دیکھی، یہ کہ یہ نماز پڑھاتے تھے ہمیں، اور ہر قرات کے آخر میں سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے تو بات نہیں کی، آپ سے پوچھ رہے کہ یہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے جا کے پوچھو کہ وہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے متعلق یہ بات پوچھی، تو آپ نے پوچھا کہ اس سے پوچھو تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو اس نے کہا انی احبہ لانہ صفۃ الرحمن، مجھے اس صورت سے خصوصی محبت ہے کیونکہ یہ صورت اللہ کی صفات پر مشتمل ہے۔ قل اللہ احد، اللہ کا ایک ہونا، الصمد، بے نیاز ہونا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کسی کا بیٹا ہونا نہ اس کا کسی کا باپ ہونا، لم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے مثل کسی کا نہ ہونا، کہ اس کی صفت ہے کہ اللہ کی صفت ہے، اور مجھے اس صورت سے محبت ہے، اس لیے پڑھتا ہوں میں۔ قرآن میں قرات تو کرنی، یہ قرات بھی کر لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، فَأَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ، اسے جا کے بتا دو جس طرح تمہیں اس صورت سے محبت ہے اس وجہ سے کہ اللہ کی صفت ہے، گویا تمہیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کی صفات جاننا چاہتے ہو، تمہیں اس صورت سے جو اللہ کی صفت ہے محبت ہے، اللہ کو بھی اسی طرح تجھ سے محبت ہے کہ تو اس کی صفتوں سے محبت رکھتا ہے اور اس کی صفتوں کو جاننا چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو صورت ہے قرآن مجید میں سب سے افضل صورت یہی صورت، بالخصوص اجر و ثواب کے اعتبار سے، بالخصوص اجر و ثواب۔ آپ جانتے ہیں اس صورت کا کتنا اجر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انہا تعدل ثلث القرآن، یہ ایک صورت چھوٹی سی قل هو اللہ احد، یہ 1/3 قرآن کے برابر درجہ رکھتی ہے۔
یہ فضیلت کس بنیاد پر؟ حالانکہ باقی بھی قرآن ہے، وہ بھی منزل من اللہ ہے، اس کا بھی انکار کفر ہے، کسی ایک آیت کا بھی انکار کفر ہے، سب منزل من اللہ، لیکن اس کی فضیلت کیوں ہے تو سب کلام اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اس کی شان ہے اللہ کی صفات کی۔ اس کا پڑھنا کس قدر فضیلت کا باعث ہے کہ یوں سمجھو کہ آپ کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب مل گیا، یہ فضیلت اسی وجہ سے، کتنا عظیم یہ علم۔ دوسرا واقعہ بھی اسی سے ملتا ہے، وہ کسی قبا بستی میں مسجد کا وہ امام تھا، وہ جب بھی قرات کرتا سورۃ فاتحہ پڑھتا، سورۃ اخلاص پڑھتا، تو کچھ ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، قرات تو پوری ہو گئی۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہے۔ پھر ان میں سے کسی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تو آپ نے کہا اسے جا کے بتا دو اس سورت کے ساتھ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، یہ تمہاری جنت میں داخل کی بنیاد ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے ہم اللہ کا تعارف حاصل کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات معلوم کریں اور اللہ سے محبت جانتے ہو۔ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، ہمیں شاید اس چیز کا پتہ ہے یا نہیں، لیکن اللہ نے اپنے مومن بندوں کے بارے میں بتایا ہے کہ مومن بندے میرے ساتھ نمبر 1 محبت رکھتے ہیں اور نمبر 2 سب سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو مومن ہیں ان کی سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے ساتھ۔ ہمیں یہ محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے، رکھنی چاہیے۔ ایک ہے کہ اس آیت کو سن کر، اس بات کو سن کر یہ تہیہ کر لیں کہ بس یہ ہمیں سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے ساتھ، یہ ہے ایمان کی حد تک۔ ایک ہے کہ واقعتاً اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو اس مقام تک لے آؤ کہ اس آیت کا مصداق بن جائے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ اسی سے پیدا ہوگی، جیسے میں نے بتا دیا شروع میں، کسی شخص کی محبت اس سے عقیدت، اس کی حیبت، اس کے تعارف سے حاصل ہوتی ہے، اس کی صفات سے حاصل ہوتی ہے، اس کے کارناموں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی، تعارف بھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت سے حاصل ہوگی۔ اس لیے تیار ہو جائیے، آئندہ سے ہم باقاعدہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے، خاص طور پر 99 نام کو ضرور ذکر کریں گے، اور جس قدر ہو سکا کہیں تفصیل کہیں اختصار، کچھ نام آس پاس میں ملتے جلتے ہیں تو اختصار کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ اور ایک آیت بھی اس بارے میں ہے، وہ بھی سنیے، وہ آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180، فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اور اچھے اچھے ہونے کا معنی میں نے بتا دیا، معنوی اعتبار سے ان میں جو صفات ہیں وہ کامل ہیں، کسی پہلو سے ذرا سا نقص نہیں ہے، یہ معنی ہے اچھے اچھے نام ہونے کا۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارا کر۔ بعض نے یہ معنی کیا اللہ کو ان ناموں کے ساتھ متصف کرو اور اللہ کو ان ناموں کے ساتھ متصف مانو، یہ سارے معنی درست ہے۔ معنی نمبر 1 فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ متصف مانو۔ جب ہم نے بتا دیا یہ اللہ کے نام ہیں تو تم اللہ کے ان ناموں پر ایمان لے آؤ، یہ بھی اللہ کا نام ہے، یہ بھی اللہ کا نام ہے، یہ بھی اللہ کا نام ہے، یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ متصف کرو کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، یہ اللہ کے کارنامے ہیں، یہ اللہ کے افعال ہیں، ہمارا اللہ ایسا ہے، ہمارا اللہ ایسا ہے، اس کی یہ صفت ہے، یہ مانو، اس کے نام بھی مانو اور نام میں جو صفات ہیں اس کو بھی مانو، یہ ہے فَادْعُوهُ بِهَا۔ اور ایک معنی فَادْعُوهُ بِهَا کا اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو،
یا اللہ، یا رزاق، یا غفور الرحیم، یا الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزو بے یا حی یا قیوم، چمٹ جاؤ اللہ کو یا حی یا قیوم کے ساتھ، ان دو ناموں کے ساتھ اللہ کو چمٹ جاؤ۔ مانا جیسے اسرار کے ساتھ اور چمٹ کر کسی سے کچھ مانگا جاتا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور ساتھ میں کہتے رہو یا حی یا قیوم۔ ایک دعا بھی ہے اسی نام کے ساتھ، صبح شام کی دعاؤں میں سے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی و قیوم ذات تیری رحمت کے طفیل، تیری رحمت کے واسطے میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تو یہ مختصر ترین تعارف تھا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی اہمیت کا بیان تھا جو ہم نے کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمہیدی آج خطبہ جمعہ تھا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے جامع کے بارے میں، اور ہم مختصراً آخر میں یہ بات کہہ دیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں ان میں اہم ترین عقیدہ یہ ہے ان ناموں اور صفات میں اللہ تعالیٰ کو یکتا سمجھا جائے، اکیلا سمجھا جائے، مخلوق میں سے کسی کو ان ناموں میں اور ان ناموں میں جو صفات ہیں ان میں شریک نہ سمجھا جائے۔ یہ اہم ترین عقیدہ ہے، اسے کہتے ہیں توحید اسماء و صفات۔ توحید کی تین قسمیں، توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں اکیلا جاننا، رب ہونے کمانا خالق مالک رازق اور مدبر ہونا، ان معانی میں اللہ کو اکیلا جاننا، اور اسماء و صفات میں بھی اللہ کو اکیلا جاننا۔ حتیٰ کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ مانا اللہ سمیع و بصیر ہے، اس کی صفتیں ہیں اور کوئی اس کے مثل نہیں ہے، یعنی ان صفتوں میں کوئی اللہ کی مانند نہیں، تشبیہ نہیں دے سکتے کسی صفت۔ اللہ کا سننا اور مخلوق کا سننا برابر نہیں، اللہ کا سننا مخلوق کے سننے کی طرح، یہ مخلوق کا سننا اللہ کے سننے کی طرح نہیں۔ اللہ حاصل کیا اللہ کا علم مخلوق کے علم کی طرح نہیں، یا مخلوق کا علم اللہ کے علم کی طرح نہیں۔ اللہ کا علم ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ مخلوق و انبیاء اور اولیاء ہی کیوں نہ ہوں، ان کے علوم میں بہت نقائص ہیں، کیونکہ عالم و غیب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا دیکھنا ہر نقص سے پاک ہے، مخلوق کا دیکھنا ویسا نہیں ہے، ویسا نہیں۔ اللہ حاضر کیا تو شرک نہیں ہونا چاہیے۔ آج جس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک ہے، صفات میں بھی شرک ہے۔ جو جس طرح اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، ہم نے انبیاء اور اولیاء کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھا ہے۔ یہ کیا نہیں کہا جاتا ان بزرگوں کے بارے میں، یہ تو علم ما کان و ما یکون رکھنے والے ہیں، نام لیا جاتا ہے فلاں بزرگ فلاں بزرگ، ان کی تعریف اور توصیف کے جب یعنی ذکر ہوتے ہیں تو وہاں پھر آسمان و زمین کے کلامیں ملا کے اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ جوڑنے کی، ملانے کی، بلکہ نعوذ باللہ اللہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ظلم ہے بہت بڑا۔ اس لیے اس نقطے کو یاد رکھیں کہ ان اسماء و صفات میں نہ اللہ کی اسماء و صفات مخلوق کے مشابہ، نہ مخلوق کی اللہ کے اسماء و صفات کے مشابہ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان امور میں بھی ہر تشبیہ سے، ہر تمثیل سے اور ہر تکییف سے پاک ہے۔ مزید باتیں ہوتی رہیں گی، اللہ پاک سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بنا دینا ان الحمد للہ